بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے اندر جو فوجی تبدیلی جب آتی ہے تو اس کا اثر دوسرے ممالک جو ان سے خاص طور پہ بھارت، افغانستان، ایران اور امریکہ پہ خاصا پڑتا ہے. اور اس کو کئیوں پہ تو پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ ان کی مرضی سے ہی جو سے تھے چیف آف آرمی اسٹاف یا ہمارے جو ISI کے یا دوسرے جو جنرلز رد و بدل ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. اب یہ انٹرنل معاملہ فوج کا ہوتا ہے ٹوٹلی، اور فوج اپنی مرضی سے جو ان سے ہے یہ کام کرتی ہے. اور ابھی حال ہی میں جو ایک تبدیلی آ رہی ہے، جنرل فیض حمید جو ISI کے DG تھے ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پہ ایک نئے جنرل آ رہے ہیں، جنرل ندیم احمد انجم، جو جن کا تعلق گجر خان سے ہے. ان کو DG ISI لگائے جا رہے ہیں. جنرل ندیم احمد انجم کو جنرل DG ISI تعینات کیا جا رہا ہے. اس سارے معاملے پہ اوپر گفتگو کریں گے. یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے، اس سے انڈیا کو کیا پریشانی ہے. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے کرنل نذر صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے سارا. کرنل صاحب پروگرام میں ویلکم ہے آپ کو. سر میں نے آپ تمہید تھوڑی سی باندھی ہے. اس کے اندر انڈیا میں اگر ٹی وی سن رہا تھا تو اس کے اوپر کافی پریشانی ہے. یہ کیوں ان کو پریشانی ہوتی ہے؟ تبدیلی تو ہمارے یہاں فوج میں ہوتی رہتی ہے. جنرل فیض حمید سے خاص ان کو پرابلم ہے. صدیقی صاحب السلام علیکم. السلام. تھینک یو فار گیٹنگ می آن ٹو یور شو. بات یہ ہے جی کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہر کام بہت ہی سوچ بچار اور تجزیے کے ساتھ ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں تجزیے تو اس معاملے کی پروز اینڈ کونس کو سب سے پہلے جانچا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک موزوں آدمی اس کام کے لیے لگایا جاتا ہے جہاں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو جنرل لیول کی پوسٹنگز ہوتی ہیں obviously they have implications and India is very concerned with them کیونکہ انڈیا اور پاکستان because we've always been unfortunately enemies of each other. تو ہم دونوں ممالک جو ہیں، ہم جو اپوزنگ کمانڈرز ہمارے ہوتے ہیں فوج کے، ان کے متعلق ہم سب کچھ جاننا چاہتے ہیں. بیکاز ریممبر کہ اینی آؤٹ کم آف اینی وار، اینی کانفلکٹ کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، اٹ ڈپینڈز ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ آن دا کمانڈر آف دا فورس انوالوڈ ان دیٹ کانفلکٹ. تو اس لیے جو کمانڈر ہوتے ہیں اپوزنگ کمانڈرز، ان کے متعلق جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کتنی عمر کے ہیں، ان کا کیریئر کیسا تھا، انہوں نے کیا کیا اچیو کیا، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے. ڈز ہی ہیو فائر ان ہز پرسنالٹی اور از ہی اے ٹمڈ سارٹ آف اے پرسن. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انالیسز اس کا کمانڈرز کا ہمارے پاس ہوتا ہے. ISI میں تمام انڈین کمانڈرز کے انالیسز ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا. تو اسی طرح سے ہمارے جو کمانڈرز ہیں، جو جرنیل ہیں، ان کا انالیسز انڈینز کے پاس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کرنل صاحب یہ جو تبدیلی جو آئی اچانک، یہ جو ہے کیونکہ جنرل فیض حمید بھی زیادہ ایج کی نہیں ہے، اور جو نئے DG ISI آئے ہیں وہ تو لگتے بھی، شکل سے بھی لگتے زیادہ عمر کے ہیں. یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کو کور میں لایا جا رہا ہے، اور کور میں لانے کا مقصد یہ تو نہیں کہیں کہ ان کو کل جو جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لایا جائے. بہت اچھا خیال ہے آپ کا. یہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے کہ فوج کے مائنڈ میں کیا چیز ہے، لیکن یہ بالکل آپ کا ٹھیک کہنا ہے کہ اگر ان کو فیض حمید کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو ان کے کیریئر میں کمانڈ ضروری ہے شو کرنا، اور کمانڈ انہوں نے کی ہوگی تو تب جا کے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا فار فردر پروموشن. And further promotion obviously means chief of the army. تو ان کو جو کمانڈ دی ہے، کمانڈ آف ٹروپس، وہ شاید اسی مقصد کے لیے. اور ایک دوسرا ریزن بھی یہ ہے کہ فیض حمید
افغانستان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی جب یہ افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے طالبان کی، تو فیض حمید وہاں گئے تھے، ان تمام سے ملے ہیں. تو فیض حمید از fully in picture about what all is going on in Afghanistan, and hence he goes to command the Peshawar Corps, which means کہ right across from Afghanistan. تو آئی تھنک ان کو بڑی اپروپریٹ جگہ پہ بھیجا ہے، بہت ہی اپروپریٹ کمانڈ ہوگی. he'll be able to very effectively deal with all the border issues and all issues relating to the Afghans and the Taliban. تو میرے خیال سے دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں وہاں بھیجا ہے. ایک یہ کہ وہ افغانستان کو بہت اچھا جانتے ہیں، ناردرن ایریاز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو ان کا کمانڈ ایریا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فردر پروموشن کے لیے ان کے ڈوسیئر میں کمانڈ کور کی کمانڈ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، بالکل ٹھیک بات. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کری. تو فیض حمید از ون آف دا شائننگ اسٹارز آف دی آرمی رائٹ ناؤ. اور یہ جو نئے آئے ہیں آئی ایس ندیم احمد انجم، جی انجم صاحب، ناؤ دس ینگ مین لکس ٹو بی ینگ ہمارے لیے، لیکن حقیقت میں لیفٹیننٹ جنرل جب پروموٹ ہوتے ہیں تو تقریباً یہی ایج ہوتی ہے اور یہی رنگ ہوتا ہے. ایکچولی تو آپ اگر دیکھیں تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرز ایٹ دی ایج آف میکسیمم 53, 54, 55 پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اچھا کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کا ٹینیور ہوتا ہے 4 سال کا. اور ویسے بھی فوج میں ہر رینک جو ریٹائر ہوتا ہے، چاہے میجر ہو، کرنل، بریگیڈیئر، جنرلز، وہ ایسی ینگ ایج پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. اور اس کے اصل میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے جناب کہ ایوری رینک ان دی آرمی ہیز گاٹ ٹو بی فزیکلی فٹ فار دا بیٹل فیلڈ. تو بیٹل فیلڈ کے لیے عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی فٹنس چلتی ہے نا. تو جب آپ 50-55 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو فزیکل کنڈیشننگ آپ کی ذرا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہر رینک کی انہوں نے سروس اور ایج لمٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا تو یہ جرنیل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت ہی ینگ، لیکن آئی ایم مور دین شیور ندیم احمد انجم جن سے یہ بہت کافی ینگ لگتے ہیں. ندیم یقین نہیں آتا تھا لگتے ہیں، لیکن آئی کین assure you he is fully qualified and he has long enough service of the army to be experienced to hold that appointment of ISI. اور مجھے یقین ہے کہ 30-32 سال کم از کم ان کی سروس ہوگی، اس سے کم ہو نہیں سکتی. کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیا وہ نظر شک آتے فٹ آدمی ہیں تو لگتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے ہیں. جی جی یہ بالکل صحیح ہے. 50 کے 45-50 کے اندر ہوں گے یہ. جی جی ایبسولوٹ. جی ہاں. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے تبدیلی فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے. فوج جس کو مرضی کہیں سے کہیں لگائے، یہ فوج کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر دخل کسی کا نہیں ہوتا. ہاں آرمی چیف سے کنسرن ضرور کیا جاتا ہے، اور اب تو وزیر اعظم سے کنسرن ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس لیول پہ ہوتا ہے جس لیول پہ چیف آف آرمی اسٹاف لگانا ہوتا ہے. تو انڈیا کیوں پریشان ہو رہا ہے یہ اس کی ندیم احمد انجم کی، جنرل ندیم احمد انجم کی پوسٹنگ پہ؟ کیونکہ آئی ایس آئی سے سب سے زیادہ خوف جو ہے ان کو آئی ایس آئی ہے. کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں، بلکہ میں انڈین ٹی وی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو آئی ایس آئی تکلیف یہ ہے کہ راہ کو انہوں نے کک آؤٹ کر دیا افغانستان سے. آئی ایس آئی نے اس کی تکلیف ہے، جس کے اوپر بہت پریشانی ان کو ہوئی. انہوں نے دوبارہ مجھے پروگرام میں نہیں لیا پھر. اچھا ہاں ہاں جی ہاں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ انڈیا والے ہمارے تمام ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے. ان کو وہ اینالائز کر کے رکھتے ہیں ہر ایک جرنیل کی پرسنالٹی کو. تو
پھر کوئی ایسی اگر پرسنالٹی کہیں آتی ہے جو ان کو تکلیف دے سکے تو آبویسلی ان کو فکر ہو جاتا ہے. خاص طور پہ آپ کے جیلم اور گجر خان کے ایریا جو ہے نا چکوال، اس کا جب آتا ہے تو ان کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اور بھی یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ پاکستان میں وی آر ویری لکی ٹو ہیو دس پٹوار کا ایریا جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پہ ہم رہنے والے ہیں. جیلم، پنڈی اینڈ اٹک، یہ 3 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن کو مارشل ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے. تو خاص کر جو جیلم ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے میں خود رہنے والا ہوں، اٹ از نون ایز دا مارشل ڈسٹرکٹ آف پاکستان. تو میں تو جب آرمی میں تھا تو میں بڑا سر اونچا کر کے جب مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، سینئر آفیسر بھی کو پوچھتے تھے کہ ینگ مین ویئر آر یو فرام، تو آئی وڈ سے آئی ایم فرام دا مارشل ڈسٹرکٹ. تو وہ بڑی آنکھیں ان کی کھل جاتی تھی، اٹھاتے تھے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ بڑے پرانے وقتوں سے، چونکہ یہاں زمین کم ہے، کاشتکاری کم ہے، تو یہ لوگ نوکری کرتے ہیں، اور فوج کی نوکری ان کو سب سے زیادہ پسند ہے اس ایریا کے لوگوں کو. اور ماشاءاللہ دے ڈو ویری ویل وین دے گو انٹو دی آرمڈ فورسز. انہوں نے سرو بھی کیا ہے، جی پاکستان کو بہت سرو کیا ہے اس خطے نے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بہرحال یہ اللہ بہتر کرے، کیونکہ یہ ایک تبدیلی جو سی ہے، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہونی ضروری تھی. اور اگر تو کوئی سلیکٹ کرنا ہے اور جس کو آپ لانا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو کور کا تجربہ ضرور ہونا چاہیے. جب تک وہ کمانڈ نہیں کرے گا تو آرمی چیف کے لیے بڑا مشکل ہوگا. آپ کو پتا ہے ایک بغیر کور کا چیف آف آرمی سٹاف بٹھایا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی تھی جنرل بٹ کو. وہ تو بہت ہی بیوقوفی تھی نا نواز شریف کی. وہ بندہ بالکل فٹ نہیں تھا، اس کو تو آرمی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا. جی ہاں، لیکن ان کو لے کے آگے آئی ایس آئی سے اٹھا کے وہاں لے آئے. اسی لیے تو پھر نواز شریف صاحب کو جو حشر ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو کرنل صاحب آپ نے بڑی معلومات دی، بڑا اچھا آپ کے ساتھ بات ہوئی، اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ یہی ہمارا اسٹوڈیو ہم اس طرح سے آپ کو لیں، کیونکہ آنا جانا کووڈ کے دن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں اور جتنا گھر پہ آرام کر سکیں. اور لیکن آپ کے تجزیہ ہم ضرور لیتے ہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ صدیقی صاحب. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. آل دا بیسٹ. شکریہ بہت بہت. جی ناظرین، کرنل نظر ہمارے ساتھ تھے، دفاعی تجزیہ کار تھے. ان کی 65 کی جنگ میں بھی یہ شامل تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو تمغہ بصارت ملا 71 کی جنگ میں، جس وقت ایک بڑی تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا. جنرل جنجوعہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہیلی کاپٹر کا. اس میں جنرل جنجوعہ کو جو تھے، افتخار جنجوعہ کو نکالنے والے جو سے تھے، یہی تھے جنہوں نے ان کو ہیلی کاپٹر سے نکالا. تو یہ چھوٹی سی میں ہسٹری ہے. پھر بھی انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ بھی اس موضوع کے اوپر. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. مزید اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو ضرور ہم آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.